غزवा तबूक के मौके पर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अपने दो साथियों के साथ मदीना ही के अंदर रुक गए, यानी नबी के साथ तबूक की तरफ सफर नहीं किया। नियत बिल्कुल साफ कि हमारे पास तेज रफ्तार सवारियां हैं, हम कल भी जाएंगे तो फिर भी नबी के साथ पहुंच जाए। कल करते करते इसी तरह दिन गुजरते रहे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस मदीना भी तशरीफ लाए और इनका जाना नहीं। अब जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ लाए तो अपनी गलती का एहसास किया, पैगंबर की अदालत में पहुंचे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी नीयत बिल्कुल साफ, इरादा बहुत अच्छा था, लेकिन हम कल पर टालते रहे, नतीजा ये हुआ कि आप वापस तशरीफ लाए, हम ना जा सके। हम यकीनन मुजरिम हैं, अपने जुर्म का एतराफ करते हैं, आप जो सजा देना चाहे दे दें। पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और सजा ये मुतय्यन फरमाई कि तुम अलग थलग रहकर इबादत करो, अपने बीवी बच्चों से अलग रहो, खानदान से अलग रहो, मदीना वालों से अलग रहो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारा बाइकाट कर दो। इसी के अंदर जिंदगी बसर होती है। कुफ्फार की तरफ से खत आया जिसका खुलासा था, उन्होंने कहा कि काब बिन मालिक, हमने सुना है कि तुम्हारे आका ने तुमको छोड़ दिया, अगर तुम चाहो तो हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें वो शराफत अता करेंगे जिसके तुम मुस्तहिक हो। इस खत का पढ़ना था कि आपने खत के टुकड़े किए और तनूर के अंदर फेंक दिया और ज़ारो कतार रोने लगे और अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की कि अल्लाह, आज ऐसे मकाम पर काब खड़ा हो चुका है कि गैर उसका सौदा कर रहे हैं, और रोते रहे, आंसू बहाते रहे। फजर का वक्त हो गया, एक सहाबी दौड़ते हुए तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद कहने लगे, तूबा व बुशरा लकुम या काब, तो ए काब, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलब फरमाया। आपने अपना लिबास उतार कर हदिये में दिया। उस दौर का रिवाज था कि जो कोई अच्छी खबर सुनाता उसको कुछ ना कुछ हदिया दिया जाता। आपके पास कुछ नहीं था, अपने कपड़े उतार कर दे और नबी की खिदमत में हाजिर हुए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और देखकर मुस्कुराए और आपकी आंखों के अंदर आंसू आए और कहने लगे कि मेरे जानिसार सहाबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे खुश हो चुके हैं और इतना खुश हो चुके हैं, इतना खुश हो चुके हैं कि आपकी गलती को माफ फरमाया है, और गलती ही को माफ नहीं फरमाया बल्कि क़यामत तक आने वाली नस्लें जब जब कुरान पढ़ती रहेंगी, मेरी इस किताब को पढ़ती रहेंगी, व अलस सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू। तो आप, तेरे लिए खुशखबरी हो, जब तक कुरान जिंदा रहेगा, जब तक तेरा तज़किरा जिंदा रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर उनकी माफी का ऐलान किया। ऐसे जुर्म का एतराफ सहाबा किया करते। उसके बावजूद अगर कोई अपनी जिद और धर्मी की वजह से सहाबा के तकद्दुस को न माने तो यकीनन ईमान के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं। इसलिए कि सहाबा की जमात वो पाकीज़ा और मुहतरम और मुतबर्रक जमात है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने तक़वे के लिए खालिस किया। और कुरान कहता है, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ताला ने तक़वे के लिए उनके दिल को खास किया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, और तक़वे के साथ अल्लाह ने उन्हें इनाम दिया मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम का। इसलिए सहाबा वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा सच्चाई के साथ करना लाजिम और जरूरी है। इस पुरफितन दौर के अंदर जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखोगे, हर इंसान कुरान जैसी अजीम किताब दिखाएगा, हदीस जैसी मुबारक किताबें दिखाएगा, और कुरान और हदीस का हवाले देकर हमारे ईमान को खराब करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही सबसे अफजल हैं, वो भी सबसे अफजल हैं, लेकिन उनके मुकाबले में वो सबसे अफजल होगा जिसको नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर मुसल्ले पर खड़ा किया हो। हजरत अली मौजूद थे, उसके बावजूद नबी का आखिरी वक्त है, इमामत के लिए इंसान उस शख्स को खड़ा कर सकता है जिसकी आजमत दिल के अंदर हो। कुरान करीम ने कहा, फ़क़ाल लिसाहिबिही, कुरान करीम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहा कि वो आपके साथी हैं। अगर आपका मकाम ना होता तो कुरान आपको साथी क्यों कहता? नबी जब बीमार हुए, आपका आखिरी वक्त चल रहा है, नमाज पढ़ाने के लिए अपने मुसल्ले पर अगर किसी को खड़ा किया है इमाम बनाकर, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। सहाबा सारे अच्छे हैं,
سارے عظمت والے ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان کے اندر بھی کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ ان سے نیچے درجے کے ہیں۔ قرآن کریم نے صاف اعلان فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے آفتاب ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے درسگاہ نبوت کے لیے، نبی کے مدرسے کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی جانشینی کے لیے، نبی کی شاگردی کے لیے، لصحبت النبی و اقامت الدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو منتخب فرمایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے خالق ارض و سما نے کتاب ہدا قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ نبی نے امتحان نہیں لیا، ابو بکر نے امتحان نہیں لیا، عمر عثمان غنی نے امتحان نہیں لیا، امتحان لینے والا خود خالق ارض و سما، پڑھنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ امتحان لینے کے بعد قرآن کی آیتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے انعام میں فرمایا میں تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج بھی قرآن کی آیت موجود ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت ہی کے کاموں کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں شیروں نے سواریاں دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں سمندروں نے راستے دیے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت خود ان سے ڈرا کرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے سچے جانشی اور حقیقی مصداق تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو قرآن کریم نے ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ کا لفظ اللہ رب العزت نے سابقہ نبیوں کے لیے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے لیے بیان فرمایا، جو سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ان اللہ اصطفیٰ کہہ کر نبیوں کے بعد اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے صحابہ کا اعلان فرمایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اولئک هم المفلحون کہہ کر کامیاب قرار دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اولئک هم الفائزون کہہ کر کامران قرار دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے اولئک هم الصادقون کہہ کر ان کے سچے ہونے پر مہر لگائی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر اللہ رب العزت نے جنت کی سند سے ان کو نوازا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جب راستے میں چلا کرتے تو راستہ بھی فخر کیا کرتا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، میرا ہر صحابی عادل ہے، میرا ہر صحابی سچا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے زمانے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، میرے بعد اگر سب سے اچھا کسی کا زمانہ دنیا کے اندر ہوگا تو وہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے لا تسبوا احدا من اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے سے باز رہنا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے آخری انت تک کوشش کی اور وہ قربانیاں پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز۔ صحابہ ایسے نہیں کہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی بکتے۔ ہم کون ہوتے صحابہ کے بارے میں؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول دے، پیغمبر علیہ السلام جھوٹ بولے، دین اسلام جھوٹ بولے، کس چیز کو ہم جھوٹ کہیں؟ ہزاروں آیتیں قرآن کریم کی 6686 آیتوں کے اندر ہزاروں آیتیں صحابہ کی شان بیان، اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، لیکن برائی کرنے والوں کو اس مبارک مہینے کے اندر بھی ان کے محاسن نظر۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس دین اسلام کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ اپنی جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ اپنے مال کی قربانی کس نے پیش کی؟ صحابہ نے۔ کن کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے؟ صحابہ کی۔ کن کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی؟ صحابہ کے۔ اتنی بے مثال قربانیاں صحابہ نے دی ہے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی
فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان ياخذ. نبی نے فرمایا لوگو خبردار رہنا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فتنے نمودار ہوں گے، ہر انسان اپنے آپ کو جنتی کہے گا، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوگی، انسان فیصلہ نہیں کر پائے گا کون سی جماعت اچھی ہے اور کون سی جماعت بری ہے. یاد رکھو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یاد رکھو اگر کسی نے ان سے دوستی کی تو یقیناً اس نے مجھ سے دوستی کی، اگر ان کو تکلیف پہنچائی تو مجھے تکلیف پہنچائی. دوسرے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی کا دشمن وہ صحابہ کا دشمن، جو صحابہ کا دوست وہ نبی کا دوست ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر علیہ السلام ان کلمات کو ارشاد نہ فرماتے تو دنیا کی کیا حالت ہوتی. پیغمبر علیہ السلام نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، اور یہی تک ارشاد نہیں فرمایا، آخر میں آپ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کا دامن پکڑو گے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. اس لیے میں اپنے ذوق میں ان سے کہا کرتا ہوں وہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ. جب اللہ رب العزت صحابہ کی تعریف اور صحاح ستہ حدیث کی کتاب صحابہ کی مدح سرائی کرے تو دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا. ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا. میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، جنت کے دروازوں کے دربان صحابہ کے. آخر کیوں ہے؟ اس لیے کہ گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ. نبی کے پہلو میں کون ہے آج؟ آپ کے صحابہ موجود ہیں. عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا. اعلیٰ معیار صحابہ کا میں عظیم کروں گا محشر تک، یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں وفادار صحابہ کا. فردوس کی آئینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوروں کے سردار بنایا ہے آئینہ حورا کو. فردوس کی آئینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سبز سینے پر ہر آثار صحابہ کا، کچھ دیکھ احد خیبر میں، کچھ دیکھ ایثار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. تابع دار پوچھتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں صحابہ کی مدح سرائی کے اندر ہیں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا سچا جانشین بنائے اور نبی علیہ السلام کے حکموں کی روشنی میں صحابہ کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین.